العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين۔ اس سے قبل بتلایا گیا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں عالم اسلام میں کچھ ایسی شخصیتیں وجود میں آئی جو اپنے زمانے کے افکار سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی بہت ساری تعلیمات، اسلام کی بہت ساری تعلیمات کی منکر ہوئی یا اس کی باطل تعویل اس نے اپنی تفسیرات لکھ کر کی۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا کہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کرنا اور سائنسی نظریات کو کتاب اللہ پر منطبق کرنا، سائنسی تحقیقات اور انکشافات کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے قبل جن لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی اور وہ صحیح طور پر عربی زبان سے اور اسلامی علوم سے واقف نہیں تھے اور عربی علوم سے واقف نہیں تھے، وہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہوئے، جیسا کہ چند مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا جا چکا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ان لوگوں کے لیے یعنی جدت پسند طبقے کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جدت پسند طبقہ قرآن اور حدیث میں وارد، اسلام کی تعلیمات میں وارد ان تمام چیزوں کا انکار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی، جو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایک دوسری خرابی یہ پیش آئی کہ سائنس کو مکمل طور پر ایسا مان لیا گیا کہ گویا کہ سائنس یہی حقائق اشیاء کو بیان کرنے والی چیز ہے، لہذا جہاں پر سائنس اور فلسفے کا اصول ٹوٹ جائے تو وہ چیز بھی چاہے کتنی ہی اوتھینٹک انداز میں، کتنی ہی قوی اور مضبوط انداز میں ثابت کیوں نہ ہو، اس کا وہ انکار کرنے یا اس کی باطل تعویل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ علماء اسلام اور اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء نے اس سلسلے میں یہ موقف اختیار کیا کہ معجزات ہو یا جتنی بھی چیزیں ایسی ہے جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی عقل یا انسان کی تحقیقات اختراع کردہ اصول کے خلاف ہے، تو اگرچہ یہ چیزیں خلاف عادت محسوس ہوتی ہے اور نظر آتی ہے، مگر اللہ رب العزت جب اپنے کسی پیغمبر کی حقانیت کو ہر عام آدمی اور ان پڑھ آدمی کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں، تو ان نبیوں کے ہاتھ ایسے حیرت انگیز خلاف عادت کام ظاہر فرما دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھ جائے کہ اللہ کے اس پیغمبر کو تائید خداوندی حاصل ہے۔ یہ گویا کہ انسان کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ایک امر ضروری ہے۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کو دیکھ کر، ان کے کردار اور ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کی صداقت کو دیکھ کر، اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملا کرتی تھی، وہاں تک کہ کسی بھی شخصیت کے ہر پہلو مکمل طور پر اس معاشرے کے سامنے آ جایا کرتے تھے، لہذا اس نبی کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مگر چونکہ بعض افراد مخالفت عناد پر اتر آتے، حسد پر اتر آتے تھے، خاص طور پر سردار قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ، اور پھر ان کے ساتھ معاشرے کے جو دوسرے افراد ہوتے تھے وہ ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے تھے، اس طرح سے ایک ایسا معاشرے میں فرقہ اور ایک ایسی جماعت وجود میں آ جاتی تھی جو اس نبی سے
کوئی ایسی چیز طلب کرتی تھی جو انہونی ہو، جو بظاہر انسان کی عقل سے ماورا ہو۔ اگر ہر چیز انسان کی عقل کے مطابق ہی ہو، اصول کے مطابق ہی ہو اور اسی کو بتلایا جاوے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر معجزات کا اطلاق کیسا؟ لہذا ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ سائنسی اصول، فلسفیانہ اصول اور عقلی اصول کچھ بھی کہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ وہ ان تمام اصولوں کے خلاف کوئی چیز کسی نبی کے ہاتھ پر، اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے، بلکہ ان کو ہدایت پر لانے کے لیے بعض مرتبہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، بلکہ اکثر ہر نبی کے معجزات ہوا کرتے تھے۔ لہذا معجزات کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا در حقیقت عقل کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس آگ کو اللہ رب العزت نے جلانے کی طاقت دی ہے، اللہ رب العزت اسی آگ سے جلانے کی طاقت کو سلب بھی کر سکتے ہیں، اس سے کھینچ بھی سکتے ہیں۔ جس چھری کو اللہ نے کاٹنے کی طاقت دی ہے، اس سے اس طاقت کو سلب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رب العزت ایسا عظیم قدرت کا مالک ہوگا، تبھی تو ہم اللہ رب العزت کو اپنا خالق اور مالک اور اسے اپنا معبود اور اسے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ مگر چونکہ مغرب میں نیچرل سائنس کا سکہ چلا ہوا تھا، اس لیے ہمارا جدت پسند طبقہ اس سے متاثر ہوا اور وہ گویا کہ ہزیمت کا شکار ہو گیا، اور اس نے شرم محسوس کی کہ اگر عقائد کو جو سائنسی اصول اور عقلی اصول کے خلاف ہے مان لیا جاوے تو ایک طرح سے اسلام کی تعلیمات پر گویا کہ نقد لازم آتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، کرشماتی چیزیں جو ہوا کرتی ہے، وہ اللہ رب العزت اس وجہ سے اسے رونما کرتے ہیں تاکہ اس زمانے کے لوگ اس نبی کی نبوت کو تسلیم کریں۔ یہاں پر ایک قابل تعجب بات یہ ہے کہ جس زمانے میں سر سید اس اصول سے، نیچرل سائنس کے اصول سے استدلال کر رہے تھے اور فطرت کا راگ الاپ رہے تھے، اور اسی اصول فطرت اور نیچرل اصول کے برخلاف کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، اسی زمانے میں اللہ رب العزت نے گویا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا عجیب مظہر اور اس کا ایک عجیب نظارہ پیش کیا۔ وہ نظارہ کیسے پیش کیا کہ ایک طرف سائنسی دنیا میں جن اصول فطرت، نیچرل اصول کو اور جن لا آف نیچر کو اٹل حقیقت مانا جاتا تھا، وہ 19ویں صدی کے اختتام تک گویا کہ غلط تصور کیے جانے لگے، اور سائنس کی دنیا میں ایک نیا انقلاب، میکینیکل انقلاب کو چھوڑ کر ایک نیا انقلاب آیا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ابھی پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے علماء میں ایک جماعت کو ایسی کھڑی کیا، اور بہت سارے علماء ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے اس طرح کی تعویل کرنے والے اور ان کے نظریات کی کتاب و سنت اور عقل ہی کی روشنی میں بھرپور تردید کی، جن کے سرخیل حجت الاسلام ثانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، اور آپ کے بعد آپ کے علوم کے شارحین میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب، ان لوگوں نے ان تمام کے تمام چیزوں کو عقل، فلسفہ اور اسلامی نقطۂ نظر سب کو سامنے رکھ کر بڑے اچھے پیرائے میں اس کا رد کیا۔ تو ہم سب سے پہلے جس افکار سے مرعوب ہو کر جدت پسندوں نے
معجزات کا انکار اور اسلام کے غیبیات کا انکار کیا تھا یا اس کی باطل تعویلات کی تھی، اس کا غلط ہونا جو ثابت ہوا، ہم اس پر پہلے نظر کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ نیوٹن کے نظریات، جسے ایک حقیقت تسلیم کیا جا رہا تھا 17ویں 18ویں صدی میں، 19ویں صدی کے آخر میں آ کر وہ نظریات غلط ثابت ہونا شروع ہو گئے۔ آئنسٹائن اپنے انقلابی نظریہ اضافت کی داغ بیل ڈالتے ہیں، جس نے سائنس کے گزشتہ مفروضات اور نظریات کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور اس کی بنیاد پر 20ویں صدی میں جس ایٹمی سائنس کا ڈنکا بجا، اس نے قانون کشش اور قانون علت و معلول کو رد کر کے نیچرل اور سپر نیچرل کی تفریق ہی ختم کر ڈالی۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ نظریہ اضافت وقت کو آئنسٹائن نے جب اسٹیبلائز کیا اور اسے مرتب کیا، تو اس کے وجود میں آنے سے، اس نئے نظریے کے وجود میں آنے سے نیچرل اور سپر نیچرل کی جو باتیں کہی جا رہی تھی وہ بے بنیاد ثابت ہو گئی۔ قانون علت اور معلول، جس کے بارے میں فلسفہ یونان سے بحث چلی آ رہی تھی، تجربات کی روشنی میں اسے بھی غلط ثابت کیا جانے لگا۔ چنانچہ عہد حاضر کے ایک عظیم اور مسلم سائنسداں سر آرتھر ایڈنگٹن نے لکھا ہے کہ سائنس کی تحقیقات سے اشیاء کا کسی اندرونی ذاتی و لا ينفک خاصیت یا ماہیت و نوعیت نیچر کا پتہ نہیں چلتا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے، وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ سائنس کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت اور اس کی فطرت اور نیچر کا پتہ نہیں دے سکتی ہے۔ یہ ایڈنگٹن نے اپنی کتاب دی نیچر آف فلسفی ورلڈ پیج نمبر 303 کے اوپر اس بات کو ذکر کیا ہے، جس کو اردو زبان کا قالب دیا ہے مذہب اور سائنس میں حضرت مولانا عبد الباری ندوی نور اللہ مرقدہ نے صفحہ نمبر 86 پر۔ اسی طرح اس نے ایک اور بات بیان کی کہ ایک اہم نتیجہ خارجی دنیا میں قانون علت کے ختم ہو جانے کا یہ نکلتا ہے کہ فطرت اور فوق الفطرت، جس کو نیچرل اور سپر نیچرل کہا جا رہا تھا، اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے درمیانی کوئی واضح فرق واقعی نہیں رہتا۔ یعنی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک سائنسداں خود ہی گویا 19ویں صدی کے اواخر میں آ کر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نیوٹن نے نیچر اور سپر نیچر کا جو نظریہ پیش کیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ اشیاء کے اندرونی حقیقت اور ماہیت کے انکشاف کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ گویا کہ اب تجربات کی روشنی میں غلط ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا علت اور معلول کی بحث بھی اب ختم ہو گئی، سائنس کے دائرے سے باہر ہو گئی، اور فطرت اور مافوق الفطرت، نیچر اور سپر نیچر کی بحث بھی ان کے دسترس سے باہر ہو گئی۔ سائنس کی مسلمات میں یہ زبردست انقلاب کس طرح رونما ہوا، اس کی مختصر سرگزشت ہمارے دور کے مشہور سائنٹسٹ سر جیمز جینز کی زبانی سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ پر اسرار کائنات کے حوالے سے اسے یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے سائنسی دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں گیلیلیو اور نیوٹن کی عظیم 17ویں صدی کی یہ بڑی عظیم کامیابی اور فتح مان لی گئی تھی کہ کائنات میں ہر مابعد کا تغیر و تبدل یا تخلیق اپنے ماقبل کے ناگزیر نتیجہ و لازمہ ہوتا ہے، اپنے ماقبل کا ناگزیر نتیجہ اور لازمہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات، فطرت، نیچر کی پوری تاریخ آخر تک لازمی
اور ناگزیر نتیجہ اس ابتدا کا ہے جس میں وہ پہلے دن تھا۔ اس تصور ہی کا لازمہ وہ تحریک تھی جس نے ساری مادی کائنات کو بس ایک مشین بنا اور سمجھا لیا تھا۔ یہ صورتحال 19ویں صدی کے آخر تک مسلم اور جاری رہی، اور ساری نیچرل سائنس کا واحد مقصد اس کائنات کو مشینی ساخت میکانکس میں تبدیل و تحویل کر دینا بن گیا۔ پھر اسی 19ویں صدی کے آخری مہینوں میں برلن کے ماکس پلانک نے کوئٹم نظریے کی بنیاد ڈالی، جو بالآخر ترقی کے جدید طبعیات فزکس کا ایک ہماگیر اصول قرار پا گیا، جس نے آگے چل کر سائنس کے میکانیکی عہد کا خاتمہ کر کے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خود سائنسداں ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ اگر علماء ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا جدت پسند طبقہ وہ واویلا مچانے لگتا ہے، لہذا خود سائنسداں ہی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، انہی کے الفاظ اور انہی کی زبانی باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے صاف اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ گیلیلی اور نیوٹن کے جتنے نظریات تھے، جس کے پوری سائنس جس پر گویا کہ ایک طرح سے قائم تھی، وہ 19ویں صدی کے آنے تک جب فزکس جدید طبعیات وجود میں آئے تو اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اب گویا کہ سائنسی دنیا میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ابتدا میں پلانک کے نظریے سے صرف یہ معلوم ہوا تھا کہ کائنات فطرت میں تسلسل کا عمل کار فرما نہیں، یعنی ابتدا میں تو صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ گویا کہ نیچرل جو کائنات ہے اس میں تسلسل کا عمل کار فرما نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب چیز نیچرل اصول ہی کے تحت چل رہی ہے۔ لیکن 1917 میں آئنسٹائن نے بتایا کہ پلانک کا نظریہ دراصل بہت زیادہ انقلاب انگیز نتائج کا حامل ہے، اور بقول جیمز جینز یہ نظریہ اس قانون علت اور معلول ہی کو اپنی فرما روائی کے تحت سے اتار دینے والا ہے جس کو اب تک کائنات کی ایک ہماگیر رہنما اصول کا مقام حاصل تھا۔ پرانی سائنس کا یہ قطعی اعلان اور دعویٰ تھا کہ فطرت نیچر سلسلہ علل و معلولات کے بندھے ہوئے قوانین سے باہر ایک قدم نہیں نکال سکتی۔ فطرت اور نیچر سلسلہ علل و معلولات کے بندھے ہوئے قوانین سے باہر ایک قدم نہیں نکال سکتی۔ علت کے بعد ناگزیر طور پر معلول ہی کو پیدا یا ظاہر ہونا چاہیے، یعنی علت ہے تو معلول کے بغیر کوئی چیز آگے بڑھ سکتی نہیں۔ لیکن نئی سائنس اب صرف اتنا دعویٰ کر سکتی ہے کہ الف کے بعد با، جیم وغیرہ کے یوں تو بے شمار امکانات ہیں، البتہ اتنا صحیح ہے کہ ان میں الف کے بعد با کا نمودار ہونا جیم کے مقابلے میں اور جیم کا دال کے مقابلے میں اغلب ہے۔ جیمز جینس نے بتایا کہ اس اغلبیت یا ظن غالب کے سوا کسی نام نہاد علت کے بعد کسی خاص نام نہاد معلول ہی کے پیدا ہونے کا حکم نہ تو قطعیت کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ یعنی صاف یہ بات بیان کر رہے ہیں جیمز جینس کہ علت اور معلول اور نیچر اور سپر نیچر کی جو باتیں کہی جا رہی تھی، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے کہ علت کے ساتھ معلول لازمی نہیں، اور ہر چیز فطری اور انہی اصول پر چل رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ان اصول اور علت اور معلول کے قاعدے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی کتاب پر اسرار کائنات مائسٹوریس یونیورس میں لکھا ہے، دس از میٹر وچ لیز آن دا نیز آف گاڈس واٹ دا گاڈس دیر بی۔ یہ معاملہ کلیہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو بھی خدا کہا جائے۔ چونکہ سائنس ایک
طبقے کے ہاتھوں میں سائنسداں اور ان کے زیر نگی ہیں، لہذا وہ کھل کر اللہ کے وجود اور اللہ رب العزت یہ نظام چلا رہا ہے، اس کا اقرار تو یہ نہیں کر رہا ہے سائنسداں۔ البتہ جیمس یہ بات ضرور تسلیم کر رہا ہے کہ کائنات کا پورا نظام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، لہذا خدا کی مرضی سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو خدا اگر چاہے تو کسی چیز کو اس کے اصول فطرت کے مطابق بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ گویا کہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ غرض 20ویں صدی میں ایٹمی تجربات کی روشنی میں جو سائنس پروان چڑھی ہے، اس نے ان پرانے تصورات کو جڑ مول ہی سے ختم کر دیا ہے کہ کائناتی اشیاء کی خاصیتیں ان اشیاء سے جدا نہیں ہو سکتی، اور آگ سے جلانے کی صفت کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے کہ آگ اکثر و بیشتر جلاتی ضرور ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ جہاں آگ ہوگی وہاں تپش اور جلن پائی جائے گی، لیکن اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو یہ نہ عقل کے خلاف ہے اور نہ سائنسی مسلمات اس کی تردید کر سکتے ہیں۔ لہذا آج کا سائنسداں معجزات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لا علمی کا اظہار کر سکتا ہے، ان کو ناممکن کہہ کر ان کا اصولی انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہمارے جدت پسند طبقے نے 19ویں صدی میں اس سے متاثر ہو کر معجزات کی پوری عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی میں مغرب کے عوام پھر ان چیزوں کی طرف لوٹ رہے ہیں جنہیں وہ پہلے مافوق الفطرت سمجھ کر توہم پرستی قرار دیا کرتے تھے۔ انتہا یہ کہ بعض اطلاعات کے مطابق مغرب کی بعض یونیورسٹیوں میں جادو سکھانے کے لیے باقاعدہ شعبے قائم ہونے لگے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن سائنسی اصول سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی تفسیر کی گئی تھی، آج وہ سائنسی اصول ہی کا انکار کر دیا گیا، تو اب وہ جو 19ویں صدی میں تفسیر کی گئی اور جو آج غلط ثابت ہو گئے وہ اصول، تو اس تفسیر کا کیا؟ لہذا اس بنا پر یہاں پر ہمارے جدت پسندوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آج بھی جو طبقہ ایسا پایا جاتا ہے وہ کہ برائے کرم کتاب اللہ کو اپنے مزعومہ اور متداول نظریات کے زیر نگیں کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ اصل میں جدت پسندوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر وہ زمانے میں جو بھی افکار پڑھائے جاتے ہیں ان سے مرعوب ہو کر بہت جلدی اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، اور معاملے کی پوری تحقیق کیے بغیر ہی اس رائے پر فکر و نظر کی پوری عمارت کھڑی کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اسکالر، پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تحقیقی مزاج اور ذوق سے عام طور پر نابلد ہوتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ معجزات کے معاملے بھی یہی ہوا کہ جس وقت سر سید احمد خان اور ان کے بعد ان کے متبعین، ان کے ہمنوا دوسرے متجددین نے معجزات کو ناممکن قرار دے رہے تھے، اس وقت مغرب میں عام شور تو بے شک ان کے انکار ہی کا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ فلسفہ اور سائنس کی دنیا کے تمام لوگ ہیوم اور ہیکسلے کی طرح معجزات کے منکر ہو، بلکہ بہت سے ممتاز سائنسداں اس وقت بھی معجزات کے قائل تھے، جن میں فرائیڈ، سیمپس، کیلون اور لیسٹر بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اور جرمنی کے مشہور سائنسداں لارٹس نے تو معجزات کی تائید میں بڑے معرکے کے مضامین لکھے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ معجزات کسی بھی طرح عقل یا سائنس کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کی مزید تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں اور انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف ہو تو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے صفحہ نمبر 587 اور 88 پر دیکھ سکتے ہیں، جو 1950 میں شائع ہوا ہے، جس میں لفظ ہے معجزہ۔ اس لفظ کے تحت یعنی میریکل، اس مقالے میں انگریزی میں میریکل اگر آپ لکھیں گے اور دیکھیں گے اس میں انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں، تو الفریڈ
ایگارڈ نے معجزات کے امکان اور ضرورت پر اچھی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ معجزات نہ صرف عقل اور سائنس کے روح سے ممکن ہیں بلکہ ان کی ضرورت ناقابل تردید ہے۔ اس کے علاوہ وہ معجزے کے موضوع پر مندرجہ ذیل کتابیں بطور خاص قابل مطالعہ ہیں۔ موقف العقل والعلم والعالم شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری بیگ کی ہے۔ اسلام اور معجزات علامہ شبیر احمد عثمانی کی اردو زبان میں بڑی قابل قدر کتاب ہے۔ حضرت شیخ الاسلام فقیہ العصر مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ابھی بھی معجزات کے سلسلے میں اور اسلام کے غیبیات کے سلسلے میں کنفیوژن ہو، وہ اسلام اور معجزات یا موقف العقل والعلم والعالم ان جیسی کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ اب یہاں پر ایک بات واضح کرتے چلے ہم اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے کہ عہد حاضر کے سائنسدانوں کے جو اقوال ابھی ہم نے پیش کیے ہیں ان کو قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سچائی ان اقوال کی تائید سے بے نیاز ہے۔ قرآن کریم نے جو باتیں بیان کی ہے وہ اس وقت بھی سچی اور حق پر مبنی تھی جب سائنسداں مافوق الفطرت اشیاء کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج بھی سچی ہے جب سائنسداں خود مافوق الفطرت اشیاء کے امکان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اگر بالفرض کل سائنسی نظریات دوبارہ بدل جائے تو اس کی سچائی میں اس وقت بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کس طریقے سے اس طرح کی ظنیات آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اقوال جو ہم نے بیان کیے ہیں وہ جن لوگوں نے مروجہ نظریات سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کی تفسیر میں کتربونت کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی بنیاد کس قدر کمزور اور ناپائیدار تھی۔ انہوں نے ایک ایسے کلام کو وقتی نظریات کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی تھی جس کا علم ماضی اور مستقبل کے تمام وسعتوں کو محیط ہے، اور جس کے آگے فکر انسانی کی تمام کاوشیں بچوں کے کھیل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی ہے۔ لہذا اگر قرآن کریم کو اپنے نظریات کا تابع بنانے کے بجائے اس سے واقعتاً رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اسے رائج الوقت نظریات کے عینک سے پڑھنے کے بجائے اس طرح پڑھیے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پڑھا تھا، اور اس کی تشریح اور تفسیر کے وقت مروجہ افکار کے شور و غل سے متاثر ہونے کے بجائے وہ اصول استعمال کیجیے جو تفسیر کے فطری، معقول اور واقعی اصول ہیں۔ ان اصولوں کے ذریعے جو بات قرآن کریم سے واضح طور پر ثابت ہو جائے اسے چھینپ کر اور شرما کر نہیں، بلکہ پورے وثوق، یقین، ایمان، اعتمادی اور خود اعتمادی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیجیے، اور زمانے کے مروجہ نظریات ہزار اس کے خلاف ہو، یہ یقین رکھیے کہ حق وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر انسانیت کی قسمت میں کوئی فلاح لکھی ہے تو وہ ہزار ٹھوکریں کھانے کے بعد اس کے بیان کیے ہوئے حقائق تک پہنچ کر رہے گی۔ لہذا ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے مان لینا چاہیے کہ خلاف عقل اور ماورائے عقل کہہ کر جو باتیں بیان کی جاتی ہے ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کے علوم کو ہم پر اس طور پر منکشف فرمائے کہ ہمیں اس پر مکمل اعتماد، یقین اور ایمان کامل حاصل ہو۔ آئندہ انشاءاللہ جیسا کہ کافی دیر سے آپ کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر کے اصول بیان کیے جائیں گے، اس سے متعلق اور مزید چند چیزیں رہ گئی اسے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔